جب کربلا کی شام میں کوئی نہیں رہا، شام غریباں مظلوم کربلا کا سر تن سے تھا جدا، شام غریباں گل رہی تھی خیموں میں، زینب تھی بے ردا، شام صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ ونور عرشہ، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مسلسل اپنی طرف سے رہنما اور ہادی اس دنیا میں بھیجے۔ جس انسان کو سب سے پہلے اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میری طرف سے ہادی ہے۔ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے پروردگار عالم کی طرف سے ہادی آتے گئے۔ ان ہادیوں کا سلسلہ جو چلا تو کسی ہادی کے اوپر کتاب آئی، کسی ہادی کو صاحب شریعت بنایا گیا، کسی کو صاحب کلمہ بنایا گیا۔ یکے بعد دیگرے 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور سب سے آخر میں حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ فرق اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھ کے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہ کتاب آئی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی پسند اور ناپسند کے سارے احکامات اس کتاب کے اندر نافذ کر دیے۔ یہ کہا گیا کہ جھوٹ ہمیں پسند نہیں ہے، کینہ ہمیں پسند نہیں ہے، قتل و غارت گری ہمیں پسند نہیں ہے، انسانوں کا خون بہانا ہمیں پسند نہیں ہے، دنیا کے اندر فساد برپا کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں ہے، ہم نے ہمسایوں کی دشمنی کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ سارے وہ ذرّی احکامات اور پروردگار عالم کی طرف سے قوانین تھے جو دنیا میں آتے رہے۔ اپنی پسند کا بھی اعلان کیا گیا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت تمہیں ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ احکام شریعت کی تشریح شریعت لانے والے نے اس طرح کی کہ شراب کو حرام کیا گیا تاکہ تمہاری عقل معوف نہ ہو جائے، زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی اس لیے کہ تمہاری دولت میں اضافہ ہو اور تمہاری جان اور عزت و آبرو محفوظ رہ جائے، معاشرے کے اندر طبقاتی اختلافات ختم ہو جائے، غریب نہ رہے، صاحب حیثیت کی دولت اس تک بھی زکوٰۃ کے ذریعے پہنچتی رہے۔ اسی طرح سے بہت سارے قوانین اسلام کے ہیں جن کی تشریح اس مختصر سے وقت کے اندر مشکل ہے۔ غرض کے سارے قوانین بھیجنے کے بعد جب یہ سارے قوانین آ گئے تو اس کے بعد کلام مجید کے اندر وہ آیت کا نزول ہوا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو مکمل کر دیا اپنے قوانین کے ساتھ۔ اس کے بعد جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، تم نہ معلوم کیا حالات ہوئے، نہ معلوم کیا حالات ہوئے کہ 50 برس کے اندر اندر ایک ایسا شخص مسند اقتدار پر بیٹھ گیا جو حلال محمد کو حرام کرنا چاہ رہا تھا، حرام محمد کو حلال کرنا چاہ رہا تھا، جو بظاہر تارک الصلاۃ بھی تھا، اور وہ اسلامی قوانین جن اشیاء کو حرام قرار دیا گیا تھا ان سب کا وہ مرتکب بھی تھا، اور آیات الہی کا انکار بھی کرتا تھا۔ اس دور کی دنیا کے اندر، اس وقت کے اندر کسی انسان میں جرأت نہیں تھی کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ اس نے محمد کے نواسے سے طلب بیعت کی صرف اس وجہ سے کہ اگر حسین بیعت کر لے تو اسے پھر کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین محمد کے نواسے بھی تھے، دین کے محافظ بھی تھے، اور محمد کے نمائندے بھی تھے۔ حسین کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین نے لعاب دہن ختمی مرتبت کو چوسا تھا، اس لیے حسین کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو خون لعاب دہن ختمی مرتبت سے بنا تھا۔ یہ کہاں سے برداشت ہو سکتا تھا کہ محمد کا نواسا ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لے؟ چنانچہ حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا، اور 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ حرم رسول کی حفاظت کے خاطر اللہ کے رسول کا یہ نواسا مکے کے اندر پناہ گزین ہوا۔ جب ایام حج میں حسین ابن علی کے قتل کے لیے حاجیوں کے بھیس میں حکومت نے چند قاتلوں کو بھیجا، تو حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکہ چھوڑنے سے پہلے حرم خدا میں آ کے اعلان کیا کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے 8 ذی الحجہ کو میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون ناحق سے مکے کی سرزمین آلودہ ہو اور اس کا تقدس پامال ہو، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ مکے کی حدود حرم میں ایک بالش اندر قتل ہونے کو میں تیار نہیں ہوں، اس کے باہر ایک بالش کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے تو حسین اس کے لیے آمادہ ہے۔ فرزند رسول 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلے، راہ میں بھائی کی شہادت کی اطلاع بھی ملی جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، اس مسلم کے متعلق بھی اطلاع ملی۔ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں پر ہر کے پیاسے لشکر نے راہ روکی۔ حسین جنگ کے لیے اگر نکلے ہوتے تو حسین چاہتے تو پیاسے لشکر کو قتل کر سکتے تھے، مگر حسین نمائندے پروردگار تھے، وہ انسان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، انسان کی جان بچانے کے لیے چلے ہوئے تھے۔ حسین ابن علی نے مشکوں کے دہانے کھول دیے، پیاسے ہر کے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین ابن علی والد کربلا ہوئے۔ 4 محرم کو اب فوجیں آنا شروع ہوئی، 2 محرم کے بعد 3 محرم کو فوج آئی، کبھی شمر لشکر لے کے آیا، کبھی خولی لشکر لے کے آیا، کبھی ہرملا لشکر لے کے آیا، کبھی سنان ابن انس لشکر لے کے آیا۔ یہ فوجی دستے آتے رہے اور فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں گھرتا رہا۔ 4 محرم کو حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ 7 محرم کو حسین پر پانی بند کر دیا گیا، اور 9 محرم جو آئی جسے یوم تاسوعہ کہتے ہیں، فقط حسین علیہ السلام حسین چاروں طرف سے گھر گئے۔ ایک رات کی مہلت لی گئی جس میں حسین ابن علی نے رات بھر عبادت کے اندر گزاری۔ صبح عاشور ہوئی، اپنے جوان بیٹے کو جو ہم شکل پیغمبر تھا اس سے کہا میرے لال تم اذان کہو۔ اذان ختم ہوئی، حسین ابن علی نے اللہ کے رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اللہ کے رسول کی ردا اپنے دوش پہ ڈالی، ناکے پہ سوار ہوئے اور میدان کارزار میں سامنے آئے، اور ایک مرتبہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس کا عنوان یہی تھا کہ لوگوں تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بیعت یزید حسین، بیعت یزید۔ تو میرے مولا نے کہا وَإِن كَانَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ بِقَتْلِي، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے، یا سیوفو خذینی، تلواروں آگے بڑھو، حسین کا گلا حاضر ہے۔
یہ کہنے کے بعد حسین جو آئے، پسر سعد نے جو اس فوج کو کمان کر رہا تھا، اپنے چلو میں تیر جوڑ کر فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم گواہی دینا حاکم کے پاس کہ پہلی جنگ کی ابتدا میں نے کی ہے۔ اس ایک تیر کے ساتھ 4000 سے زائد تیروں کی بارش حسین ابن علی کی طرف کی گئی، جس میں سید الشہداء کے 32 جانثار شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ایک فرد نے جانا شروع کیا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، اعزا کی باری آئی، کبھی عقیل کی اولاد آگے بڑھی، کبھی جعفر کے نور نظر گئے، کبھی عباس کے بھائی گئے، اور اس طرح سے فاطمہ کا گھر اجڑتا رہا، یہاں تک کہ حسین ابن علی عباس کے لاشے پہ بھی رو چکے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی لا چکے، علی اکبر کی لاش بھی اٹھا کر لے آئے۔ اب حسین کے لیے ایک ہی فریضہ باقی تھا، اور وہ فریضہ یہ تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے حسین سوال آپ کرنے کے لیے آئے اس فوج کے سامنے جسے آج سے 10 دن پہلے حسین ابن علی پانی پلا چکے تھے۔ تیر سے جواب دیا گیا، 6 مہینے کے لال کو دفن کر دیا۔ اب بارگاہ الہی میں جانے کے لیے میرا مولا اس عالم کے اندر خیمے کے دروازے پہ آئے، آپ چشم تصور سے دیکھیں تو آپ کو حسین ابن علی دکھائی دیں گے، اس عالم میں کہ حسین کے کپڑوں کے اوپر علی اکبر کا خون ہے، حسین کے چہرے پہ علی اصغر کا لہو ہے، حسین کے ہاتھوں پہ قبر علی اصغر کی گرد لگی ہوئی ہے۔ آ کے بہن کو سلام کیا، بہن بھائی کا سلام لو۔ میری شہزادی باہر آئی، ایک مرتبہ بھائی کو لے کے چلی تو کہنے لگے بہن مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو۔ عابد بیمار کے قریب آئے، شانہ تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی۔ عابد بیمار نے آنکھیں کھول کے کہا بابا کیا ہو گیا؟ بابا آپ زخمی ہو گئے کیا؟ میرے چچا عباس نہ رہ گئے؟ کہا بیٹا یہ سمجھو کہ مردوں میں صرف میں اور تم رہ گئے ہیں، میں تمہارے پاس رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، بس چند وصیتیں کی۔ ایک فقرہ ہمیں تاریخ نے سنایا کہ اٹھتے ہوئے کہا میرے لال جب رہائی پا کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، میرے دوستوں سے کہنا دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ بہن بھائی کو لے کے خیمے میں آئی جہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ ان خواتین نے حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کی۔ کسی شاعر نے کہا، کسی شاعر نے یہ شعر کہا کہ دل پہ برچھی لگی جب مادر اکبر کو ملے، دل پہ برچھی لگی جب مادر اکبر کو ملے، یاد آ گئی ماں جب بہن سے ملے۔ لباس پوشیدہ زیب تن کرنے کے بعد میرا مولا خیمے سے باہر آیا۔ وہ دوڑی جہاں جب حسین باہر آتے تو کبھی عباس آگے بڑھتے، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے، کبھی اصحاب و انصار آگے بڑھتے، کوئی نہ تھا۔ حسرت سے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے فقرہ کہا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہاں ہو؟ اینا اینا مسلم نے اوسجا، مسلم نے اوسجا تم کہاں ہو؟ اینا اینا زہیر کین، زہیر کین کہاں ہو؟ کائنات کا درد سمٹ کے آ گیا جب کہا اینا ولدی علی اکبر، میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ بھائی کو بھی آواز دی اور کہنے لگے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اے میرے شہ سوارو، اے میرے شیرو مجھے جواب نہیں دیتے۔ شہداء کے لاشوں میں حرکتیں پیدا ہو گئی۔ حسین ابن علی نے کہا ہو نہ بے چین، چین آتا ہے، 2 گھڑی میں حسین آتا ہے۔ حسین آمادہ ہوئے، ایک مرتبہ آواز دی المیت مجوادی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ کوئی نہ تھا۔ ذوالجناح گردن ڈالے ہوئے سامنے آیا۔ میری شہزادی خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر آئی، لجام فرس کو تھاما، راکب دوش رسول پشت زین پر بلند ہوا، چند قدم چل کے سواری رکی تو دیکھا کہ سینے پہ سونے والی راہ میں حائل ہے۔ سواری سے نیچے اترے، میر انیس نے اس منزل کو یوں طے کیا کہ میری شہزادی نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے پھر کہا اظہر، شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی،
اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی اصغر ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا مادر نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس سے وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، زندہ رہے سب کہ وہ فرزند جلی ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کے پسر ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، دیتی ہو کوئی عباس کو پیغام زبانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، اوگے ہے لب لال یہ ہے تشنہ دہانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں سکینہ۔ بیٹی کو رخصت کر کے میرا مولا میدان میں آیا، اتمام حجت کے لیے کہنے لگے فوج اشکیا تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کہا کہ حسین بیعت یزید کر لو، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہہ کے فاتح بدر و حنین کے لال نے تلوار کو بے نیام کیا، میمنے پہ حملہ کیا تو میمنے کو میسرے پہ دھکیل دیا، قلب لشکر میں آئے تو تباہی مچا دی، کہتے ہوئے جاتے تھے جس کا 32 برس کا بھائی مر گیا اس کی جنگ کو دیکھو، جس کا 18 برس کا لال چلا گیا اس کی جنگ کو دیکھو، کوہنیوں سے خون بہ رہا تھا، حسین بے دریغ جنگ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ نگاہ آفتاب کی طرف پہنچی، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے تلوار نیام میں رکھی، بس پھر کیا تھا بھاگی ہوئی فوجیں آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، ارے جس شکی کے پاس کچھ نہ تھا وہ حسین کو پتھر مار رہا تھا، راکب دوش رسول پشت برکب پہ جھوم رہا تھا کہ میر انیس نے کہا کہ ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، ایسے میں کون حق کے رفاقت کرے ادا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، میری شہزادی اس مقام پہ پہنچی جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، پسر سعد کو دیکھ کے کہا یبن سعد میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، جواب نہ ملا، میری شہزادی پلٹی مگر ابھی خیمگاہ تک پہنچی تھی کہ زمین لرزنے لگی، جلدی جلدی عابد بیمار کے پاس آئی، کہنے لگی میرے لال دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیں، خیمے کا پردہ ہٹا تو ایک مرتبہ کہنے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام ہو، عزیز و انتہا تھی نہ قتل حسین، پھر کیا ضرورت تھی سیدانیوں کے سروں سے چادروں کے چھیننے کی، کوئی پھر کیا ضرورت تھی محمد کی نواسی کے سر سے چادر اتار لی جائے، خیمے جلائے گئے، بچوں کو تماچے مارے گئے، سیدانیوں کو بے پردہ کیا گیا، ایک مرتبہ فوج کا ایک دستہ برا کے پسر سعد کے سامنے آیا اور کہا یبن سعد وہ خیمے جل چکے، وہ بیبیاں سربرہنہ ہو چکی، بچے تماچے کھا چکے، ارے ابن سعد جس کو قوم عرب میں ذلیل کرتے ہیں اس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کرتے ہیں، اس نے اجازت دے دی، گھوڑے سوار تیار ہونے لگے کہ ایسے میں ہر کا دستہ تلواریں کھینچ کے آ گیا اور کہا پسر سعد ہر ہمارا سردار تھا، ہم اس ذلت کو نہ برداشت کریں گے کہ اس کا لاشا پامال ہو، اس نے کہا ہر کا لاشا لے جاؤ، وہ ہر کا لاشا لے کے چلے، ایک ایک قبیلہ آتا گیا، ایک ایک فوج کا سپاہی آتا گیا، کسی نہ کسی کا لاشا لے کے جاتا رہا اور یہ کہتا ہوا جاتا تھا جس کا وارث ہوتا ہے اس کا لاشا پامال نہیں ہوتا، مگر میدان کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین کی لاش کی حفاظت کرتا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی بابا میرے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔